السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سر میرا آپ سے ایک کویشچن تھا. جی جی سر آج کل ہمارے ملک کی حالات کافی زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں. بالکل. ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، تو ساری عوام پریشان ہے. جی جی تو آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہماری آڈینس کو، ہماری ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل. اس میں نا دو چیزیں ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیں ایک چیز پہ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ اپنے جو ہے وہ مذہب کے مطابق لوگوں کو دیکھیں یا اپنے مذہب کے مطابق آئیں تو ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چلتا. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ دو نمبری، گیڑا، جھوٹ، فریب اس کے اوپر چل رہا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارا رہتا ہے اخلاقی طور پہ. تو اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی جب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ کے بٹھائیں گے کہ آج میں نے فلاں کو گیڑا دینا ہے اور اسے اتنے پیسے ہینٹنے ہیں، آج میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. تو جب ہم لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ اپ ہی اس چیز کے اوپر بنایا ہوا ہے، ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم لوگ نہیں چلتے. نہ ہم لوگ اخلاقی والے سے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں، یا نہ ہی ہم لوگ اپنے مذہبی والے سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دوسرا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جس طرح کی عوام یا رعا ہوتی ہے اسی طرح کے ان کے اوپر حکمران کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیں اگر آج ہمارے حکمران جو ہے وہ دو نمبری کر رہے ہیں، یا وہ گیڑا دے رہے ہیں، یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا وہ فریب دے رہے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں سے نکلے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے اندر سے نکلے ہیں نا. تو اگر ہم لوگ، ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری عوام ہماری جو حکمران ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بہت اچھے ہوں، وہ نیک ہوں، اور ملک کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ اس وقت انفلیشن کی کنڈیشن ہمارے ملک کے اندر چھائی ہوئی ہے تو اس سے باہر نکال کے آئیں، ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کریں. تو لیکن انڈیویجول لیول پہ کوئی بھی بندہ کوشش نہیں کر رہا. جب تک ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا اتنی دیر تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں آ سکتا. دیکھیں نہ تو ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو پکڑا ہوا ہے، نہ قرآن پاک کو پکڑا ہوا ہے، نہ اس کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اور نہ ہی ہم لوگ اخلاقی طور پہ ہم لوگ بھی اتنے گر چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو جو دودھ پلاتے ہیں وہ بھی کیمیکل سے بنایا ہوا جو ہے وہ دودھ لے کے آتے ہیں. اور کون بنا رہا ہے؟ وہ ہم لوگ ہی بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز مجھے آپ پیورٹی کی دکھا دیں کہ جس کے اوپر آپ کو شور ہو کہ یہ والی چیز ہماری جو ہے وہ پیور ہے، یا میں جو یہ سبزی کھا رہی ہوں یہ بالکل ایکوریٹ طریقے سے اس کو کھاد دی گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ زیادہ کھادیں نہیں دی گئی ہیں، یا اس کو بڑے ایکوریٹ طریقے سے آپ کے مارکیٹ میں آپ کے پاس لے کے آیا جا رہا ہے. تو ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی ایک ایگزامپل مجھے دے دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کوئی بھی ایگزامپل اس کے اوپر دے سکتے ہیں. تو دیکھیں جب تک ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، دیکھیں مذہب کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے حج کرنے ہیں، آپ نے عمرے کرنے ہیں. مذہب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے انبیاء کرام کا سلسلہ جو بھیجا ہمارے پاس، اس میں ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہماری جو ہے وہ اخلاقی تربیت بھی کی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ملاوٹ ہے اس سے بچیں. انہوں نے بھی کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جھوٹ سے بچیں. اور انہوں نے بھی ہر چیز کے طور پہ ہماری اخلاقی تربیت بھی کی ہے، ہماری روحانی تربیت بھی کی ہے. تو آج اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا وہ تمام کچھ بھول چکے ہیں. ہم لوگ دو نمبری کی طرف سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. اور دیکھیں جب ہم لوگوں نے دو نمبری کرنی ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے اور میں نے دو نمبری کرنی ہے، اور میری کوشش ہونی ہے کہ اگر میں اپنی گورنمنٹ جاب پہ بیٹھا ہوں تو میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے آیا کہ اس کی سیلری مجھے مل رہی ہے، تو میری پھر بھی کوشش ہونی ہے کہ میں اس سے جتنے بھی پیسے بٹور سکتا ہوں میں بٹور کے اپنی جیب میں ڈال لوں اور میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا بندہ اس طریقے سے امیر ہوا ہے؟ آپ خربوں ڈالر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے کما لیں گے نا تو آپ کے اندر سے جو طمع ہے نا وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی. آپ کی کوشش پھر یہ ہوگی کہ میں اتنے اور ڈالر جو ہے وہ اکٹھے کر لوں. تو جب آپ کا خربوں روپیہ کما کے بھی آپ کا جو پیٹ ہے وہ نہیں بھرنا، تو پھر خدا را جس طریقے سے ہمارے انبیاء کرام، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے، ہماری جو اخلاقی تربیت کی ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس طریقے کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو بہتر کریں. یقین کریں کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر بہتر کر لیں گے، ہم لوگ ملاوٹ چھوڑ دیں گے، ہم لوگ جھوٹ، دغا بازی، فریب اور جو لالچ
ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور ہم لوگ خالصاً اسلام کی راہ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا شروع کریں گے، یقین کریں اس وقت ہماری یہ تمام جتنے بھی حکمران ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت افراتفری کا عالم ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور ہمارے ملک کے لوگ خوشحال بھی ہوں گے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ایک خوشحالی آئے گی، اور ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں، اور میں لاسٹ پہ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اور جتنا آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ یقین کریں کہ ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کرے گا تو ہماری قوم پوری جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے گی۔ اور میں لاسٹ پہ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور جو ہے وہ مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔